حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے، لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں۔ شعبان ایک مہینے کا نام ہے، اسے شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں عرب پانی تلاش کرنے نکلتے تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ جنگوں میں نکلتے تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس مہینے کو رجب اور رمضان کے درمیان ہونے کی وجہ سے شعبان کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تو ہم یہ کہتی کہ اب وہ روزے نہیں چھوڑیں گے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے نہ رکھتے تو ہم یہ کہتی کہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھیں گے۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے انہیں شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں تقریباً سارا مہینہ ہی روزہ رکھا کرتے تھے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اس وقت سے میں نے انہیں رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ صحیحین میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی بھی مکمل مہینے کے روزے نہیں رکھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے علاوہ کسی بھی مکمل مہینے کے روزے رکھنا مکروہ سمجھتے تھے۔ حافظ بن ابن جراح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفلی روزے باقی سب مہینوں سے زیادہ ہوتے تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اکثر ایام روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ باقی مہینوں میں اتنے روزے نہیں رکھتے جتنے شعبان میں رکھتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں، یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں اٹھائے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں اٹھائے جائیں۔ سبحان اللہ۔ حاضرین، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے پیغمبر خود روزے کی حالت میں ہو کر یہ خواہش کرتے ہیں کہ اللہ کے ہاں میرے اعمال روزے کی حالت میں اٹھائے جائیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس ماہ میں استغفار کریں اور روزے کی حالت میں ہی اپنے آپ کو رکھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے بھی اعمال روزے کی حالت میں جائیں۔